من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو، اپنی پیشانیوں کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دستے سوال کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ موضوع کی وضاحت آپ حضرات کو ہو چکی ہے، اشتہارات کے ذریعے سے یعنی پوسٹرز وغیرہ کے ذریعے سے یا پھر واٹس ایپ یا پھر جو ہے SMS کے ذریعے سے یہ ہر ہفتہ اطلاع دی جاتی ہے بہت سے احباب کو، اور تقریباً جو ہے مساجد کے پاس بھی جو ہے یہ پوسٹرز لگائے جاتے ہیں کہ کیا موضوع اور ٹاپک کیا ہوتا ہے. تو وہ ٹاپک کی وضاحت آپ حضرات جانتے ہیں
اور وہ ہے جادو اور جنات۔ جادو اور جنات کی حقیقت ٹاپک جو پوسٹرز وغیرہ یا اشتہار میں جو دیا گیا، جادو کی حقیقت دیا گیا تھا، لیکن اصل میں جادو اور جنات کی حقیقت، یہ میرا آج کا اصل موضوع ہے۔ کیونکہ آپ جادو کی حقیقت بھی اگر ٹاپک لے لیں گے تو اس سے یہ جنات کا معاملہ، جنات اور شیاطین کا جو معاملہ ہے، یہ جادو سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دو الگ الگ نہیں ہیں۔ جادو کا معاملہ جنات ہی سے ہوتا ہے، تو لہذا جادو کی وضاحت جب کرنی ہے تو ہمیں جنات اور شیاطین کا بھی حال معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ٹاپک، یہ موضوع اس لیے بھی رکھا گیا کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر، آج دنیا کے مسلمانوں کو اگر ہم لے لیں گے تو مسلمان طرح طرح سے اسلام کو سمجھنے لگے ہیں، طرح طرح سے مسلمان قرآن کو سمجھنے لگے ہیں۔ کوئی مسلمان اپنے دماغ سے اسلام کو سمجھتا ہے، کوئی مسلمان اپنے پیر اور مرید سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی مسلمان اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو اپنا کر یہی اسلام سمجھتا ہے، کوئی مسلمان ایسا ہے کہ وہ میجارٹی کو دیکھتا ہے کہ بھائی اس بات کے کہنے والوں کی میجارٹی زیادہ ہے، اس جماعت کے اندر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس جماعت کے طرف لوگ زیادہ سے زیادہ دوڑے بھاگ رہے ہیں، جماعت کے طرف لوگوں کا زیادہ ہونا، باپ داداؤں کی جو ہے دلیل پکڑنا، یا اپنے دماغ کو اسلام کا مرکز سمجھنا، اسلام کو سمجھنے کا جو ہے مصدر سمجھنا، یا پھر باپ داداؤں کو یا کسی پیر مرشد کو یا کسی بڑے بزرگ کو، ان اسباب کے ذریعے سے اگر ہم اسلام سمجھنا شروع کریں گے تو تبھی ہمارے اندر یہ گروپ، یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ ٹولیاں، یہ جو ہے جماعت بندی جو ہے شروع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں مختصر وضاحت جو ہے، تھوڑی سی جو ہے تمہیدی باتیں ذرا کر کے میں انشاءاللہ اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ میرا موضوع بھی تھا اس سے پہلے تقریباً 1 مہینہ پہلے تھا، اسلام کو کیسے سمجھے۔ اس کے اندر میں نے جو ہے، اگر کسی کو سننا ہے تو میرے پاس سے جو ہے وہ آپ بلوٹوتھ کے ذریعے سے ڈال دے سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے تفصیل میں نے بنایا کہ اسلام کو سمجھنا کیسا سمجھے اور لوگ سمجھتے کیسے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کا کیا طریقہ بتایا، کس طریقے سے، کس طرح سے اسلام کو سمجھنا ہے۔ جیسا اللہ نے بتایا اگر ویسا ہم سمجھیں گے تو مسلمان الگ الگ نہیں ہوں گے۔ مسلمان جب جو ہے جڑ جائیں گے، اس طرح سے جڑ جائیں گے جس طرح جھاڑو کے کٹے میں کاڑیاں جس طرح سے باندھ کر کے اس کو رکھا جاتا ہے، سختی سے رسی سے باندھ دو تو پھر ایک کاڑی نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک کاڑی اس کے اندر سے نکال دیں گے تو میرے بھائیو وہ کاڑی سے ہم کوئی صفائی نہیں کر سکتے۔ جب جھاڑو کے سارے کاڑیاں مل کر رہیں گے تو پھر آپ گھر کی صفائی اس سے کر سکتے ہیں، یعنی اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن آپ جھاڑو کے کاڑیوں کو بکھیر دیں گے، الگ الگ کر دیں گے، تو کوئی ایک کاڑی پکڑے گا، کوئی 2 کاڑی پکڑے گا، تو ایک کاڑی یا 2 کاڑیوں سے ہم گھر صاف نہیں کر سکتے۔ تو ساری کاڑیوں کے جو ہے، جھاڑو کے ساری کاڑیاں اگر ملیں گے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال لوگ اپنی طرف سے اسلام کو سمجھنے کی وجہ سے آج جو ہے لوگ جو ہے، لوگوں کے اندر جو ہے قرآن کا بھی انکار ہو رہا ہے اور احادیث کا بھی انکار ہو رہا ہے، کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں۔ آج اسی طرح سے بہت سی باتیں آتی رہتی ہیں ہمارے سامنے۔ آج جو میرا موضوع ہے یہ جادو کی حقیقت، تو اس سلسلے میں بھی مسلمان جادو کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو جادو کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی جادو وادو کچھ نہیں ہے، یہ سب وہم ہے، یہ گمان ہے، اس طرح سے جو ہے یہ انکار کرتے ہیں۔ اور جنات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جنات اور جن نہیں، شیطان نہیں، یار سب بکواس ہے، چھوڑو، نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، تم اگر مسلمان ہیں تو تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کو جو ہے وضاحت کے ساتھ سمجھیں، قرآن کو جو ہے اس طرح سے سمجھے جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا، تب آپ جو ہے صحیح اسلام جو ہے حاصل کر سکیں گے، صحیح اسلام کی تعلیمات آپ لیں گے، صحیح اسلام پہ آپ عمل کر سکیں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جنات کا بے شمار ثبوت ملتا ہے۔
بے شمار آیتیں جنات کے بارے میں قرآن میں موجود ہیں، جادو کے بارے میں بے شمار آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس کے باوجود آج ایک مسلمان جادو کا انکار کرتا ہے تو کیا بہادری کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ قرآن کا منکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتا ہے، وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اس نے جہنم میں جانے کا سبب اختیار کیا۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین کو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔